تاطاڑ نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ خان بھی علاج اور طبی معائنے کے تمام مراحل کے دوران ہسپتال میں موجود رہیں اور یہ معائنہ مکمل ہونے کے بعد صبح تقریباً 5 بجے عمران خان کو دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا یہ کہنا ہے کہ شفا اسپتال کے باہر غیر معمولی رش اور سیکیورٹی صورتحال کے باعث عمران خان کو پمز لے جایا گیا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ صحت جیسے حساس معاملے کو سیاسی تنازع یا غیر ضروری سنسنی کا رنگ نہ دیا جائے۔ معاملے پر حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے تمام فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس حوالے سے کہا کہ عمران خان کی ہمشیرہ ان سے ملاقات کر چکی ہیں، وہ بتا سکتی ہیں کہ ان کی صحت کیسی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان کی صحت کے معاملے کو مسئلہ بنانا دراصل اسے سیاست زدہ کرنا ہے۔ اس پر اب تحریک انصاف کا بھی بڑا سخت رد عمل آیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے عمران خان کو شفا اسپتال کے بجائے پمز منتقل کیے جانے پر سخت رد عمل دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے، کوئی تو ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نکلے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل واضح تھا، اگر عدالت کے فے میں کوئی ابہام تھا تو حکومت کو نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا حق حاصل تھا، لیکن جب تک عدالت اپنے فیصلے میں تبدیلی نہ کرتی اس پر عمل ہونا چاہیے تھا۔ جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی، کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا کوئی حل نکلے۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی، سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا واضح تھا، سپریم کورٹ کے آرڈر میں کسی قسم کا ابہام نہیں تھا، اس لیے خان صاحب کو وہاں شفٹ ہونا اور وہاں رکھنا اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ کرنا یہ قانون کی مطابق، سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہونا لازم تھا۔ توہینی عدالت ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم تو یہ کوشش کرتے رہے کہ جو سیاسی مسائل ہے اس کا سیاسی حل ہو۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ قوتیں نہیں چاہتی کہ ہم پارلیمان میں رہیں، اسی لیے ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اس ایوان میں رہیں، اور شاید آپ بھی نہیں چاہتے کہ ہم اس سسٹم کا حصہ رہیں، لہٰذا ہم کچھ دنوں میں فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت سپریم کورٹ میں حکومت کے خلاف توہین عدالت کی دست دائر کرے گی۔ کیا فیصلے ہوئے؟ یہاں کھڑے ہو کے بتائیے گا کہ فیصلے کیا ہوئے؟ دیکھیں، فیصلہ تو یہ ہوا ہے کہ 27 تاریخ کا جو لانگ مارچ ہے وہ انٹیکٹ ہے، سب جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے وہ اس پر متفق ہے۔ دوسرا جو ہے ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ جا رہے ہیں، جو انہوں نے ہٹ درمی کی ہیں اور عدالتوں کے فیصلے نہیں مان رہے، جو آئین اور قانون سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھ رہے ہیں، تو ان کو جو ہے قانون کے کٹہرے میں لانا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ رات پتہ چلا کہ اندھیرے میں بانی پی ٹی آئی کو کسی اور ہسپتال لے جایا گیا، ان کی بہن کو ہسپتال کے ایک دوسرے کمرے میں بند کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت میں ایسے عناصر ہیں جو تحریک انصاف اور حکومت کے معاملات کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے بانی تحریک انصاف عمران خان کی بہن کی درخواست پر فیصلہ سنایا تھا، انہیں اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے اس کے لیے 48 گھنٹوں کا وقت جو ہے وہ دیا تھا۔ حکومت نے اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ نظر ثانی درخواست بھی دائر کی تھی، جو کہ کورٹ نے اعتراضات لگا کے واپس کر دی تھی۔ اب یہ جو معاملہ ہے، ابھی گزشتہ رات جو کچھ ہوا، اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ راجہ صاحب، کیونکہ آپ خود بھی قانون دان ہیں، 48 گھنٹے کا کورٹ نے وقت دیا تھا، عمل درآمد نہیں ہوا، کیا واقعی حکومت توہین عدالت کے مرتکب ہوئی ہے؟ دیدہ دلیری سے مرتکب ہوئی ہے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ ہماری عدالتی اور حکومتی تاریخ کے کئی افسوسناک واقعات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ پورے ملک کو یہ پیغام دیا گیا کہ سپریم کورٹ کی کوئی وقت نہیں، سپریم کورٹ کے آرڈر کی کوئی وقت نہیں، اور یہ پیغام کیا ہے کہ اس ملک میں قانون نہیں ہے، صرف طاقت ہے۔ تو اگر طاقت ہے تو ہر ایک کو اوپر سے نیچے تک طاقت کے استعمال سے آگے بڑھتا ہے، شرافت کی بنیاد پر نہیں، قانون کی بنیاد پر نہیں۔ تو یہ خوفناک واقعہ ہوا ہے، مذاق کیا گیا پوری قوم کے ساتھ، عدالت کے ساتھ۔ ایک گاڑی کو پولیس کے نرغے میں شفا انٹرنیشنل بھیج دیا گیا، لوگ سمجھے اس میں خان صاحب ہیں، فٹ پاتھ سے پھول کی پتیاں نشاور کرتے رہے، جبکہ خان صاحب کو پمز بھیجا گیا، ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو پمز بھیجا گیا، وہاں ایک سرسری معائنے کے بعد ان کو واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا واضح آرڈر تھا کہ شفا انٹرنیشنل میں ایک بورڈ بنے گا جس میں ڈاکٹر فیصل سلطان ہوں گے، جس میں ڈاکٹر عظمیٰ ہوں گی،
وہ پہلے معائنہ کریں گے، تشخیص کریں گے اور پھر وہ علاج بھی کریں گے، اور یہ سب کچھ شفا انٹرنیشنل میں ہونا تھا، ایگزامینیشن اینڈ ٹریٹمنٹ، تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ بالکل ایک افسوسناک توہین عدالت کا واضح مقدمہ ہے. اچھا، لیکن راج صاحب، حکومت یہ جو سیکیورٹی کا جواز دے رہی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا کورٹ آرڈر میں اس طرح کی کوئی گنجائش تھی حکومت کے لیے؟ یہ بالکل نہیں. اور دیکھیں وہ جواز تو ہے ہی نہیں نا، تو ایک بالکل ایک لغو قسم کی بات ہے. جب ڈاکٹر فیصل سلطان کو ایک گاڑی میں، جس کو سب لوگ سمجھ رہے تھے عمران خان صاحب کی گاڑی ہے، بھیجا گیا شفا، اس کے ارد گرد پولیس کا ایک کارڈن تھا، ایک پورا حصار تھا، تو وہ پہنچی، آرام سے پہنچی، سڑک پہ کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں تھا. تو اس کی بالکل یہ بے ایمانی بات ہے کہ شفا اس لیے نہیں لے کر گئے کہ کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا یا سڑک پہ کوئی رش تھا، نہیں تھا. اسی لیے وہ پورا قافلہ آرام سے شفا پہنچا اور شفا سے واپس اڈیالہ آیا. اچھا، اور صاحب یہ تو خیر لیگل اس پہ پہلو ہے، لیکن سیاسی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب کورٹ کا آرڈر تھا تو اس کے باوجود حکومت نے شفا اسپتال کیوں منتقل نہیں کیا؟ یہ ظاہر ایک خوفزدہ حکومت ہے. ان کا خیال ہے عمران خان صاحب تک کسی کی بھی جو رسائی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے خطرہ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو بالکل کال کوٹری میں رکھیں اور پوری دنیا سے ان کا رابطہ منقطع ہو. جو بھی ان کے ساتھ یہ طبی سطح پہ کر رہے ہیں وہ کسی کو معلوم نہ ہو. کوئی غیر جانبدار انڈیپینڈنٹ بورڈ جو ہے وہ نہ دیکھے. دیکھیں کیوں ان کو بلڈ کلاٹنگ ہوئی، آنکھ میں کیوں کلاٹ آیا، ان کا بلڈ پریشر کیوں بڑھا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ایک تفصیلی معائنہ ہو تمام معاملات کا، اور پھر بات آگے بڑھے. تو جب تک یہ تفصیلی معائنہ ایک غیر جانبدار بورڈ نہیں کرتا، نہ ہم مانیں گے، نہ خاندان مانے گا، نہ قوم مانے گی. تو جو معائنہ گزشتہ رات کیا گیا، اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ کیونکہ حکومت تو کہتی ہے کہ وہ ان کی بہن بھی وہاں پر موجود تھیں جب ان کا طبی معائنہ کرایا گیا. نہیں، معائنہ ہوا ہی نہیں نا. تو صرف آنکھ کا معائنہ کیا اور بلڈ پریشر لیا. کہاں کوئی بلڈ سیمپل ہوئے، کہاں کوئی اور جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہوئے. اور یہ سب شفا انٹرنیشنل میں ہونے تھے، نہیں ہوا نا، کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ صرف یہ کہنا کہ آنکھ بہتر ہے یا بلڈ پریشر مناسب ہے، اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. سوال یہ ہے کہ کیوں ان کی آنکھ کو عارضہ لاحق ہوا. بشرا بی بی کو بھی آنکھ کا عارضہ لاحق ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ میاں بیوی دونوں کو اڈیالہ جیل میں ایک ہی نوعیت کی بیماری ہو جائے. پھر ان کے بلڈ پریشر کا جو مسئلہ ہے، ان کو کیا کھلایا جا رہا ہے. خان صاحب نے خود تشویش کا اظہار کیا ہے، مورسی کا ذکر کیا ہے. تو یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. ٹھیک ہے، اور آگے کا لیگل ریکورس آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، توہین عدالت کی درخواست کل ہم دائر کریں گے، اور اب دیکھنا ہے کہ عدالت اپنی ساکھ کو کیسے برقرار رکھتی ہے یا بحال کراتی ہے. جو ہوا ہے یہ عدالت کی ساکھ پر حملہ ہے. اس کے علاوہ سیاسی تو بالکل میدان جو ہے ہمارے سامنے ہے. پاکستانی عوام کو، قوم کو ساتھ لے کر ہمیں چلنا ہے. تمام جمہوری قوتوں کو، وہ جو اس ملک میں اداروں کو زندہ دیکھنا چاہتی ہیں، وہ عدلیہ ہو، وہ ہماری بیوروکریسی ہو، ہمارے دیگر سول ایڈمنسٹریشن کے ادارے ہوں، ہر ایک کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے. جمہوریت کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے. تو اب ہم قوم کو آواز دیں گے. یہ ہمارا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے کہ ہم نکلیں، بات کریں، لوگوں سے تقاضا کریں کہ وہ چلیں، سڑک پہ چلیں. کوئی جرم نہیں ہے. ہم پرامن ایک جماعت ہیں، پرامن طریقے سے ہم اپنے نظریے کا اظہار کریں گے اور پوری قوم کو ساتھ لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم صاحب نے تو برائے صاحب کل پیشکش کی تھی مذاکرات کی، تو حالات ہیں آپ کو لگتا ہے مذاکرات والے؟ دیکھیے کیا حالات ہیں. حالات تو خود حکومت نے خراب کیے نا. کیا بڑی بات تھی اگر خان صاحب چلے جاتے شفا انٹرنیشنل، کچھ دن وہاں ان کا معائنہ ہو جاتا. یہ تو جو کچھ بھی ہوا ہے، جو بھی یہ فضا خراب ہوئی ہے، یہ حکومتی اعمال کی وجہ سے ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف